شام کا وقت تھا، ہوا ٹھنڈی اور پرسکون تھی۔ دادا ابو نے صحن میں چارپائی بچھائی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھے تھے۔ اتنے میں علی دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ دادا ابو، آج میں دوڑ میں ہار گیا۔ سب میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ دادا ابو مسکرا کر بولے، اڑے میرے بچے، غم نہ کر، کبھی کبھی جیت کے لیے تیز نہیں صابر ہونا پڑتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک کچھوے اور خرگوش کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک گھنے جنگل میں ایک گھمنڈی خرگوش رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں سب سے تیز ہوں، کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا۔ سارے جانور اس کی باتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن کچھوا بولا، اگر اتنا یقین ہے تو میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ سب جانور ہنس پڑے، ارے کچھوے، تم تو رینگتے ہو، دوڑ لگاؤ گے؟ مگر کچھوا پرسکون رہا۔ اس نے کہا، میں کوشش کروں گا، جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوڑ کا دن آیا۔ جنگل کے سب جانور جمع ہو گئے۔ خرگوش اچھلتا کودتا تیار تھا۔ کچھوا آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا۔ بندر نے زور سے آواز لگائی، گو! خرگوش بجلی کی طرح دوڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کچھوے کو پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ وہ ہنسا اور بولا، یہ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہا، نہ رکا، نہ گھبرایا، نہ جلدی کی۔ اس کے دل میں صرف ایک بات تھی، میں محنت کرتا رہوں گا، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، کچھوا چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ منزل کے قریب پہنچ گیا۔ جب خرگوش جاگا تو اس نے دیکھا کچھوا لکیر پار کر چکا تھا۔ سب جانور خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ خرگوش شرمندہ ہو گیا۔ کچھوا مسکرا کر بولا، غرور گرانے والا اور صبر اٹھانے والا ہوتا ہے۔ دادا ابو کی نصیحت۔ دادا ابو نے کہانی ختم کی اور علی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو بیٹا، کچھوے نے یہ نہیں سوچا کہ وہ سست ہے۔ اس نے محنت کی، اللہ پر بھروسہ رکھا، اور یہی ایمان ہے۔ علی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دادا ابو، میں بھی کل دوڑ میں حصہ لوں گا، اور ہاروں یا جیتوں کوشش ضرور کروں گا۔ دادا ابو مسکرا کر بولے، بس یہی تو اصل جیت ہے میرے بچے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مورل آف دا اسٹوری، صبر، محنت اور اللہ پر بھروسہ، یہی کامیابی کا راز ہے۔ جو غرور کرتا ہے وہ گر جاتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھ جاتا ہے۔